اما بعد 13واں سبق ضروری فوائد. اس میں کچھ کلمات کے بارے میں ذکر ہوگا، کچھ مسائل کے بارے میں ذکر ہوگا، یعنی قرآن مجید میں وہ کس طرح پڑھے جا سکتے ہیں. کچھ کلمات ان کے جو ہے یہ یعنی لکھنے میں کس طرح آتے ہیں اور پڑھنے میں کس طرح آئیں گے، اس طرح کی باتیں یہاں پہ ذکر ہوں گی. تو فائدہ نمبر 1، قرآن مجید میں بعض کلمات میں ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس آتا کب ہے، یعنی جب دو زبر کے بعد نون قطنی کو ظاہر کیا جائے تو دو زبر کے بعد زائد الف لکھا جاتا ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. یعنی مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے سا مثلا نا، یعنی مثلا القوم لکھا ہوا. اب اس کو مثلا القوم کچھ پڑھ دیتے ہیں، جو نون ہے ان کو سمجھ نہیں لگتی. اچھا، اب یہ عربی مصحف کے اندر نا نون قطنی نہیں لکھا ہوتا، یہ بات آپ یاد رکھیں. جو عربی مصحف ہے نا ان کے اندر نون قطنی نہیں لکھا ہوتا. اب واللہ عالم اس کا کیا ریزن ہے، یا تو ان کے قواعد ہیں، یعنی وہ عربی لغت جانتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہونے کی وجہ سے ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پر کیسی چیز استعمال کرنی ہے. تو یا پھر واللہ عالم کیا اور معاملہ ہے. لیکن میں چونکہ پڑھاتا ہوں سعودی عرب میں، تو وہ اپنے مصحف سے پڑھتے ہیں تو نون قطنی اس میں نہیں لکھا ہوا. تو وہ جب بھی پڑھتے ہیں وہ ادھر غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں، تو وہ ان کو ہر دفعہ بتانا پڑتا ہے. تو میں نے کافی وضاحت بھی لی ہے، اس کو دیکھا بھی ہے، لیکن سمجھ نہیں لگ رہی کیوں نہیں لکھا انہوں نے. اچھا، دوسرے نمبر پہ اب جو ہمارے پاکستان میں پڑھتے ہیں لوگ مثلا القوم جو پڑھ جاتے ہیں، وہ اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں، مثلانی القوم بھی پڑھ جاتے ہیں. یعنی جو حمزہ ہے نا اس کو بھی بیچ میں شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے نا، یعنی جو آگے القوم کا حمزہ لکھا اس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بات کر دی پیچھے، جب دو زبر کے بعد نون قطنی کو ظاہر کیا جائے تو جو دو زبر کے بعد زائد الف لکھا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. یعنی مثلا القوم ہے نا، تو مثلا القوم ہے، اس کو مثلا القوم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. تو یہ کیسے ہے، مثلا القوم. ٹھیک ہے. یہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، سا مثلا القوم. اسی طرح وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ. ٹھیک ہے. اب شَيْئًا اتَّخَذَ بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی غلط ہے. ان ترک خیرا الوصیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. ٹھیک ہے. ادھر بھی نون ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ صرف انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، 4 مثالیں. یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں بہت ساری جگہ پہ انہوں نے کچھ نہیں آتا. یہ صرف ایسے ہی ایک مثالیں دی ہیں انہوں نے، 2 3. ٹھیک ہے. آپ یہ نہ سمجھے گا کہ کچھ کلمات ہی لکھیں، ایسا نہیں ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کی، لیکن یہ چند ایک مثالیں دی ہیں اس میں سے. فائدہ نمبر 2، 4 الفاظ ایسے لکھے ہیں. یہ 4 الفاظ اب بات کر رہے ہیں کہ 4 لفظ قرآن مجید میں ایسے لکھے گئے ہیں جو کہ صاد کے ساتھ ہے، مگر ان پر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے یہ کلمات کے اوپر نون قطنی لکھا گیا ہے نا، اسی طرح ہی آپ کچھ کلمات ایسے ہیں، وہ کتنے ہیں، 4 کلمات ہیں پورے قرآن مجید میں جن کے صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا گیا ہے. تو اب اس کا کیا کریں گے ہم. ٹھیک ہے. تو اس کا سیدھا سیدھا اختلاف ہے کہ آپ یہ جو پہلے 2 پڑھ رہے ہیں نا، جو ترتیب لکھے ہیں نا، آپ نے ایسے ہی یاد کرنے. واللہ یقبض ویبسط، اوکے، وزادکم فی الخلق بسطہ. سورۃ اعراف میں ام هم المسیطرون لست علیہم مسیطر. یہ 4 لفظ ہیں. ایک سورۃ بقرہ میں آتا ہے، ایک اعراف میں آتا ہے، ایک طور میں آتا ہے، سورۃ غاشیہ میں آتا ہے. یہ 4 کلمات آپ نے یاد رکھنے. اب ان کا اختلاف یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھولنا نہیں ہے تو آپ کو اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے. ویسے ہی انہوں نے ترتیب سے بتائے، یعنی قرآن جی میں جو سب سے پہلے آتا ہے سورۃ بقرہ میں وہ لکھا ہے، پھر آراف میں آتا ہے وہ لکھا ہے، پھر طور میں آتا ہے، پھر غاشیہ میں آتا ہے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے یاد کریں. یعنی واللہ یقبض ویبسط وزادکم فی الخلق بسطہ ام هم المسیطرون لست علیہم بمسیطر. تو واللہ یقبض ویبسط اور وزادکم فی الخلق بسطہ، یہ جو 2 کلمے ہیں، ایک سیکنڈ. اچھا، یہ جو 2 کلمے ہیں نا، واللہ یقبض ویبسط اور وزادکم فی الخلق بسطہ، اس کے اوپر جو سین لکھا ہے
اس کے اوپر جو سین لکھا ہے، اس کو صاد نہیں پڑھیں گے، صرف سین کے ساتھ پڑھیں گے، واللہ یقبض ویبسط، اور وزادکم فی الخلق بسطہ، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو پہلے دو ہیں ان کے اندر صرف سین ہے، تیسرے کے اندر سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور چوتھے والے کے اندر صرف صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آسان طریقہ ہے اس کو یہی یاد کرنے کا کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف والا جو ہے اس کے اندر سین، صرف سین، ٹھیک ہے، اور جو سورۃ طور والا ہے اس کے اندر سین صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ غاشیہ والے میں صرف صاد پڑھیں گے، جی ٹھیک ہے۔ ان کے پڑھنے کا یہ طریقہ یہ وہی بات لکھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے دو لفظوں میں صرف سین پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، واللہ ایک بزرگ سے اور زیادہ کو فی الخلق کی بسطہ۔ اس کے بعد تیسرے والا جو ہے، تیسرے نمبر والا، اس میں سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، سورۃ طور والا۔ نمبر 4 جو سورۃ غاشیہ والا، اس میں صرف صاد پڑھیں گے، یہ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فائدہ نمبر 3، ٹھیک ہے۔ اللہ ایک جو ہے نا وہ آیت ہے سورہ روم کی 21واں پارہ ہے، اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ آیت کو فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ کے ساتھ بھی۔ کہاں کہاں فتح دینا ہے؟ ضعفن اور ضعفن، ٹھیک ہے، یہاں پر فتح دینا ہے۔ اللہ خلقکم من ضعف، ضاد جو ہے نا، ضاد کو صرف فتح دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس کو فتح دے کے ہی پڑھ سکتے ہیں، اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اس کو جو ضعفن لکھا ہے نا، یعنی وہ ضعفن ضعفن لکھا ہے، صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ جو غاد ہے نا، غاد، اس کو ہم ضمہ کی بجائے فتح دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، روایت حفص میں یہ جو ہے نا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم دوسری قرات کا اختلاف، ایسا نہیں ہے، یہ روایت حفص کا اختلاف ہے کہ اس کے اندر ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی جمع کے ساتھ بھی اور فتح کے ساتھ بھی۔ اب ہمارے جو پاکستانی مصحف ہے نا، جو ہمارے پاکستانی قرآن ہے، ان کے اندر ضمہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، اور جو عربی مصحف ہے ان کے اندر فتح کے ساتھ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ضعف ضعفن کے حساب سے لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ بلکہ لکھا ہوا انہوں نے، بات وہی لکھی ہے نیچے جو بات کی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 باتیں ہم نے پچھلے 13ویں سبق میں، 3 باتیں مختصر سی ہیں، کوئی لمبی نہیں ہے، وہی میں دیکھ رہا تھا نیچے کیا لکھا ہوا، وہی نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو اسی وجہ سے عربی مصحف میں زبر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، عربی مصحفوں میں جو ہے وہ زبر کے ساتھ لکھا گیا، اور ہمارے پاکستان کے اندر یا ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری کے اندر بھی ضمہ کے ساتھ لکھا گیا ہو، انڈیا وغیرہ میں، صحیح بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا، ہم نے 13ویں سبق میں بالکل مختصر سی بات پڑھی ہے، ایک تو نون کتنی کا ہم نے بات پڑھی ہے کہ نون کتنی کے بعد جب ظاہر کیا جاتا ہے نون کتنی کو، تو اس کے بعد جو الف آتا ہے نا، الف زائدہ کہہ لیں یا حمزہ وصلی کہہ لیں، تو وہ جو آئے گا نا، زائد الف جو آتا ہے حمزہ وصلی، اس کو پڑھنے میں نہیں آئے گا، وہ صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ایک بات یہ ہم نے پڑھی ہے۔ دوسرے ہم نے 4 الفاظ ایسے پڑھے ہیں جس میں ہم نے سین اور صاد کس طریقے سے پڑھیں گے، پہلے 2 کے اندر صرف سین، اور تیسرے کے اندر صاد سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور چوتھے کے اندر صرف صاد پڑھیں گے۔ اور ایک آیت ہم نے پڑھی سورہ روم کے، اللہ خلقکم من ضعف، اس کا اختلاف یہ ہے کہ ضعفن ضعفن جو ہے اس کو فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باقیوں کی فتح کو نہیں چھیڑنا، صرف جو ہے نا، سوری نہیں، اس کے فا کی فتح بھی آئے گی نا، ضعفن اور ضعفن، ٹھیک ہے، اللہ خلقکم من ضعفن، ضعفن آئے گی ادھر، ٹھیک ہے، ضعفن اور قوتن ثم جاء من بعد قوتن ضعفا وشیبا۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، وہ تو فتح ادھر ہی رہے گا، جدھر بھی جو بھی ہے وہ ادھر ہی رہیں گے، یعنی صرف ہم نے ضاد کے ضمہ کو تبدیل کرنا ہے فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے، باقی ادھر ہی رہیں گی چیزیں۔ چلیں آگے کر لیں، آگے ہمارا ہے جی 14واں سبق، 14واں سبق وقف اور سکتہ کا بیان۔ وقف کا معنی کیا ہے؟ وقف کا معنی ٹھہرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ٹھہرنے کا بیان ہم پڑھنے لگے ہیں۔ جس طرح قرآن شریف کے
حروف اور اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ تھوڑا سا غور کر لیں، جس طرح قرآن مجید کے حرفوں کی ادائیگی وغیرہ کرنا ضروری ہے، صحیح ادائیگی کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہی ضروری ہے کہ وقف کو اس کے قاعدے اور طریقوں کے موافق کیا جائے، جس طرح قرہ اور اہل زبان کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو ماہرین قرہ ہوتے ہیں اور اہل زبان سے مراد عربی لوگ جن پر قرآن نازل کیا گیا، وہ جس طرح اوقاف کو جانتے ہیں ہم لوگ ویسا نہیں علم لے سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ اندازہ ہوگا، ہماری جس طرح اردو زبان ہے، اردو زبان کے اندر ہمیں پتہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیسے ایکسنٹ سے کرنی ہے، کدھر رکنا ہے، کدھر ٹھہرنا ہے، کدھر آگے بات چلانی ہے، ہر چیز کیسے پتہ ہے نا؟ تو عربیوں کو بھی ان چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ کیسے اس کو چلانا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اسی سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقف کرتے وقت سانس لینا ضروری ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھیں، بغیر سانس توڑے وقف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وقف نہیں کیا، یعنی سانس نہیں توڑا، وقف کیا سانس نہیں توڑا، وقف کیا لیکن سانس نہیں توڑا، لیکن ہمیں یہاں ضروری ہے کہ ہم سانس توڑ دیں، ٹھہر جائیں، ہلکا سا ہوا کو نکالیں، خارج کریں، پھر لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے۔ وقف کے قاعدے اب کتنے ہیں اور کیسے کیسے ہیں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، جس کلمے پر وقف کرنا ہو اس کے آخری حرف پر دو زبر کے علاوہ کوئی اور حرکت ہو، کیا ہو؟ دو زبر کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہو تو اس حرف کو جزم دے کر سانس اور آواز بند کر لیں گے۔ جیسے میں بس دو زبر کی قید لگائی ہے، اس کے علاوہ کون کون سی حرکت بچتی ہے؟ زبر، زیر پیش، دو زیر اور دو پیش، یہ ساری حرکتیں بچتی ہیں نا؟ تو ان پانچوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے تو انہوں نے کہا ہے سانس اور آواز کو بند کر لیں گے۔ جیسے مسد، مسدین لینا ہے تو اس کو مسد، بس خلاص ختم، مسدین سے مسد، علقین سے علق، یا علق جو بھی ہے، یہ جہاں بھی ہم نے سانس، کوئی بھی ایسی مثال لے لیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی بھی مثال آپ لے لیں۔ جی، قاعدہ نمبر 2، جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو، اب وہ جو انہوں نے مستثنی پیچھے قرار دیا تھا نا، اب اسی کے بارے میں بات کریں کہ دو زبر ہو تو کیا کریں گے؟ دو زبر ہوگا تو اس کو الف سے بدل دیں گے، جیسے میہادن سے میہادا۔ اب یہ 6 حرکات ادھر پوری ہو گئی ہماری۔ ایک تو بات چاہے آپ ایسے کر لیں کہ جو دو زبر کی تنوین ہے، وقف کی صورت میں اس کو الف سے بدل دیں گے، جیسے میہادن سے میہادا، اور باقی جتنی بار کہا تھا ان پہ وقف کرتے وقت سانس اور آواز کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میہادن سے میہادا، یہ اس کی مثال ہے۔ اچھا جی، قاعدہ نمبر 3، جس کلمہ کا آخری حرف گول تا ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کلمہ کا آخری حرف گول تا ہو تو وقف میں اس کو ہا جزم والی سے بدل دیں گے، جیسے رحمتن ہے نا، رحمتن، یہ جو ہے نا وہ، یہ آپ بعد میں پڑھیں گے پرو لیول میں کہ یہ کون سی تا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے کیا قواعد ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا تائے تنیس کی گولتا ہوتی ہے، تو اس کو رحمتن ہے نا، تو اس کو رحمتن سے جب وقف کریں گے نا تو اس کو ہا سے انہوں نے کہا بدل دیں گے، ہائے ساکنہ سے، ٹھیک ہے؟ جیسے رحمتن سے رحمہ، وقف کرتے وقت اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ اب یہ
یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ صرف وقف کی بات ہو رہی ہے، یعنی جدھر وقف کریں گے وصل میں یہ چیزیں بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ٹھہرنے کے بیان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹھہریں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں، اب دیکھنا مثال کی بات، آپ رحمتن جو ہے وہ ہم نے وقف کرنا تو یہ رحمہ بنے گا، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو یہ رحمتن نہیں رہے گا. آگے کرنے پہ. جی پیج آگے کرنے. اچھا جی، تنبیہ میں کیا ہے؟ یہ مثالیں لکھی ہیں، راضیتن سے راضیہ ہو گیا، فی آمد ممددتن سے ممددہ ہو گیا، ٹھیک ہے. البریتی سے البریہ، کافی القاریاتو آتا ہے تو اس کو وقف جب کرتے ہیں القاریعہ، القاریعہ، اس طریقے سے پڑھتے ہیں. جی تنبیہ، بے جا وقف کرنے سے بچیں، جب وقف کرنے کی ضرورت ہو تو حتاً امکان آیت اور علامت وقف پر ٹھہریں. ٹھیک ہے، آیت اور علامت وقف پر، یعنی آیت جدھر مطلب الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ سارے آیت کی علامات ہیں. اور علامات وقف جس طرح تو، تال، تا وغیرہ، جو جیم وغیرہ کچھ لکھی ہوتی ہیں ایسے علامات، ان کے اوپر ٹھہریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے، وقف مطلب بے جا وقف کرنے سے آپ ایسے کر دیں الحمد. ٹھیک ہے، مالکیو، مالکی یو، یہاں پر وقف کر دیں. یہ ایسے وقف کرنے سے ان کا بچنا. ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال کرنا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آیت کے درمیان وقف کرنا اور آگے سے پڑھنا شروع کر دینا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ گناہ ہے. مطلب جو میں نے آپ کو جیسے بتا دیا پہلے کہ جیسے پڑھنا ما لکی یو مدین، اس طریقے سے پڑھنا غلط ہے. ٹھیک ہے، یعنی آیتوں کے درجے در وقف کا کوئی ایک تو ہے نا پرو لیول پہ آپ کو سارے اوقاف کا پتہ ہو کہ بھئی کدھر کدھر ہم وقف کر سکتے ہیں، اس کا ما بعد سے ما قبل سے تعلق ہے نہیں ہے، ادھر وقف کبھی ہو رہا ہے جو ہے وہ کون سا وقف ہو رہا ہے، یعنی آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو تب تو آپ جدھر مرضی وقف کریں. لیکن جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو کوشش ہونا کا یہ کریں کہ آیتوں کے آخر پہ وقف کریں یا پھر علامات وقف پر وقف کریں. ٹھیک ہے. آگے سکتہ کا بیان. سکتہ کا مطلب ہے سان دفعہ جی دیا ہوا ہے، اس کا جواب میں نے کلاسز میں ہی دیا ہوا ہے کہ ہم جب ابتدائی طور پر بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو اب ہم تحقیق کے انداز میں جب پڑھاتے ہیں تو جو تحقیق کا جی انداز ہوتا ہے نا، ہم اس کے اندر بھی اس طریقے سے وقف نہیں کرتے جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے ماں ایسے کر کے ماں لکی یو، اس طریقے سے تو نہیں کرواتے. ہاں ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین اس طرح کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر ہم کسی ایسی جگہ پر وقف کرتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پر وقف کرتے ہیں کہ جدھر کو معنی مفہوم مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم لوگ کرواتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 3 دفعہ کلیئر کی ہے یہ بات کہ ہم نے شاید آپ کو ہی کی ہے، بلکہ آپ کے ساتھ ہی میری بات ہوئی ہے. تو اس بارے میں نے آپ کو کلیئر کیا تھا کہ ہم جب ابتدائی بچوں کو پڑھاتے ہیں ایک تو مقصود ہوتا ہے ان کو پڑھانا، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہم جیسے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور ربل پڑھتے ہیں، اب الحمدللہ ربل، آگے تو ربل پڑھا تو العالمین ہے تو خالی ہم عالمین پڑھتے ہیں، اب العالمین کی نہیں پڑھتے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جب ابتدائی طلباء کو پڑھاتے ہیں تو ان کو کیوں، چونکہ اسی طرح ضبط کروانا ہوتا ہے، ابھی تو نشاندہی کروانی ہوتی ہے نا، حرفوں کی پہچان کروانی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. ادروائز کوشش کریں کہ ایسے وقفوں سے بچنا چاہیے، اور جدھر جدھر وقف ہے یا جس طرح اگر وقف کریں کدھر سے ادا کرنا ہے یا آگے سے ابتدا کرنا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سکتہ کا بیان. سکتہ کا مطلب ہے سانس لیے بغیر ذرا رک جانا. ٹھیک ہے، اب یہ سکتہ جو ہے نا یہ وقف سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، باقی شرائط وقف والی لگتی ہیں لیکن جو اصل مقصد ہے اس کے اندر صرف یہ تھوڑی سی بات ہے وہ آپ غور کریں. ہمارے قرات روایت حفظ کے اندر 4 جگہ سکتہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، 4 جگہ سکتہ ثابت ہے. ایک ہے عوج قیمہ، ایک ہے من مرقدینہ ہذا، ایک ہے جو ہے وہ قیل من راک اور کلا بر رونا. یہ 4 جگہ پہ سکتہ روایت حفظ میں. ویسے
جو دوسری قراءتیں ہیں نا ان کے اندر مختلف امام حمزہ کے ہاں ہے، اور اسی طرح ہی اور بھی قراء حضرات کے ہاں جو ہے وہ سکتہ آتا ہے، جو کہ کرتے ہیں حمزہ ساکنہ پہ کرتے ہیں، اس کے آگے جو ہے نا وہ کوئی حرف ساکن آ جائے تو اس کے آگے حمزہ آ جائے تو وہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ سے اختلاف ہے۔ تو ہماری قرات روایت حفظ کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی جس میں ہم سادہ سمجھ قرآن پڑھتے ہیں ایک ہی روایت کے اندر، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا یہ چار جگہ پہ سکتا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ چار جگہ پہ سکتا ضروری ہے۔ فائدہ سکتہ کا حکم وقف جیسا ہی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا حکم تقریباً سارا کچھ وقف جیسا ہی ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ وقف میں کلمہ کے آخری حرف کو کیا کرتے ہیں ہم، آخری حرف کو ساکن کر کے سانس لے کر ٹھہر جاتے ہیں، جبکہ سکتہ میں صرف اس چیز کا اس سے فرق ہوتا ہے کہ اس میں سانس لیے بغیر جو ہے نا آواز کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا صورت کہف والی جگہ میں سکتہ اس طرح کر کے دو زبر کی بتاتا ہوں، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں، ٹھیک ہے، اور یہ من راک کے اندر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ نون ساکنہ کو پڑھ کر سکتہ کر کے آگے راک میں نہ ملائیں، اور یہی صورتوں میں برانہ میں بھی اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ برانہ میں بھی ایسے نہیں کرنا۔ یہ سمجھے دونوں موقعوں پہ وقف کرنا بھی صحیح، وقف کرنا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں موقعوں میں وقف کرنا بھی صحیح ہے۔ جو انہوں نے بتایا ہے نا پیچھے دو کلمات، کون کون سے، ایک بتایا ہے عوجا قیمہ سورۃ کہف والا، اس کے اندر کیا کیا ہے، الف سے بدل دیں اس طرح، من راک کے اندر نون ساکنہ کو پڑھ کر سکتہ کریں، آگے آگے راک میں نہ ملائیں، ٹھیک ہے، یعنی وقیل من راق، وقیل من راق، اور اسی طرح ہی برانہ، ٹھیک ہے۔ پہلے دو موقع پہ وقف کرنا بھی صحیح ہے، مطلب کہہ رہے ہیں جو ہم نے باتیں پیچھے پڑھی ہیں نا، وجن قیم مرقدین اعظم امن راک وغیرہ والی، یہ چار کلمہ جیسے ہم نے پیچھے بھی اختلاف پڑھا ہے سارا، کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی پیچھے کیا پڑھ کے، ہاں صاد سین والا پڑھ کے ہے نا، تو اس میں بھی پہلے بتایا ہے کہ جو دو وہ دو جو ہے اس کے اندر پہلے والوں کے اندر سین پڑھنا ہے، اسی طرح ہی آگے جو ہے وہ صاد سین پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس میں بھی جو دو وجہ ہیں نا پہلی وہ والی کون کون سی بنتی ہیں، ایوجن قیمہ والی اور مم مرقدین هذا والی، ادھر جو ہے وہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، وقف کرنا بھی ادھر درست ہے، اور جو ہے نا ملا کے پڑھنا بھی درست ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آگے کرنا۔ بس یہی ہے، آگے صورتوں کی مشقیں یہ تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سبق میں کسی کو بات نہ سمجھ لگی ہو بس پیچھے کر لیں، سبق میں کسی کو کوئی بات نہ سمجھ لگی ہو تو وہ پوچھ سکتا استاد جی، ہے۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ لام اور جیم لکھا ہو وہاں پہ وقف کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ تو تب بھی ٹھیک ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی، یہ رموزوں کا